موت سے نہ ڈر بلکہ زندگی سے ڈر، کیونکہ زندگی میں ہزاروں آفتیں چھپی ہوئی ہیں۔ صبر کرنے والا وہ ہے جو شکایت کو چھوڑ دے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، انسانوں کی قدر کرنے میں آپ کو اپنا احترام سمجھ آئے گا۔ ہر بندے کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ بدترین احترام وہ ہے جو خوف کی وجہ سے کیا جائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تھوڑی دیر قبرستان جا اور بولنے والوں کو خاموش دیکھ۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں اللہ سے لو لگاتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی تابع ہونا پڑتا ہے۔ ہمارے بیمار معاشرے کا المیہ یہ بھی ہے کہ یہاں سب کو اپنی دنیا اور دوسروں کی آخرت کی فکر رہتی ہے۔ ایک سمجھدار آدمی سب کچھ نہیں جانتا، صرف بیوقوف ہر بات جانتا ہے۔ جو کہ ابری ہوئی ہوتی ہے ہتھوڑا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ داؤ داؤ مت کہو، سب داؤ دار ہے، بے داؤ وہی ہے جو پروردگار ہے۔ غم زندگی غم بندگی غم دو جہاں غم کارواں، میری ہر نظر تیری منتظر، تیری ہر نظر میرا امتحان۔ غم زندگی تیری راہ میں، شب آرزو تیری چاہ میں، جو اجڑ گیا وہ بسا نہیں، جو بچھڑ گیا وہ ملا نہیں۔ بادشاہ تو وقت ہوتا ہے، باقی سب تو یوں ہی غرور کرتے ہیں۔ الفاظ سوچ سمجھ کر خرچ کیجیے، ہر لفظ کے کئی مطلب ہوتے ہیں اور ہر مطلب میں فرق ہوتا ہے۔ دھند عقل پر پڑی ہو تو کتابوں کی عینک بھی کام نہیں آتی، غور و فکر کا کپڑا ماننا پڑتا ہے۔ سچے انسان کے لیے جھوٹ میں کوئی اچھا مقصد ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹے انسان کا سچ صرف آگ لگانے کے لیے ہوتا ہے۔ بگاڑ پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے اور اصلاح کر لینا ایک دینی عمل ہے، جبکہ بگاڑ پر قائم رہنا سرکشی کا عمل ہے۔ محبتیں تو زندگی میں مان بنا کر رکھی جاتی ہیں، اتارے تو بوجھ جاتے ہیں، زندگی سے بھی اور دل سے بھی۔ جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پر اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا خود پردہ رکھتا ہے۔ ہم زندگی میں اکثر چیزوں کی تمنا کر کے سوچتے ہیں کہ جب مجھے یہ مل جائے گا تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا۔ غلط، خوشی ہمارے اندر ہوتی ہے۔ اگر کچھ نہ ہو کر بھی ہم خوش نہیں ہیں تو کچھ پا کر بھی نہیں ہوں گے۔ دیکھنے والا ایک نہیں ملتا، آنکھ والے بہت ہوتے ہیں۔ چھوٹے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں اور بڑے لوگ بڑی بڑی باتوں کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بدترین انسان وہ ہے جو نہ تو کسی کی غلطی کو معاف کرے اور نہ ہی کسی کا عیب چھپاتا ہو۔ آپ فرماتے ہیں، کسی حال میں بھی وہ خواہ سست ہو یا حشاش بشاش، کاموں کے سلسلے میں ثابت قدمی اور مسلسل کوشش کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنی اس نے کوشش کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنے عمل کا بوجھ اٹھاؤ جتنے کی تمہیں طاقت ہو، کیونکہ بہترین عمل وہ ہے جس پر زیادہ پابندی کی جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ اللہ پر ایمان انسان کو مضبوط بناتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور پر یقین انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔
کسی بزرگ سے پوچھا، جب اللہ دلوں کے حال جانتا ہے تو بے قصور انسان پریشانیوں میں مبتلا کیوں رہتا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، اللہ آزماتا ہے، وہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے۔ جس سے بہت پیار کیا جائے اسے بہانے سے آزمایا بھی جاتا ہے۔ شکر ادا کیجیے، برا وقت اور برا بندہ زندگی میں آیا اور چلا گیا، جو اس نے سکھایا اس کی مہربانی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ماضی کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں اور ماضی کی لاش کو کندھے پر اٹھا کر اپنی کمر کو جھکا لیتے ہیں۔ تھکنے سے بہتر ہے ماضی سے جان چھڑائے، ماضی سے سیکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوریوں کا سچے من سے اعتراف کیا کرو، وہ انہیں تمہاری قوت بنا ڈالے گا اور انہیں سے تمہیں مضبوط کرے گا، بے شک وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تکلیف پر صبر، جہالت پر بردباری اور بدسلوکی پر معاف اور درگزر کرنا بہت عظیم عمل ہے، اور یہ دولت صبر کرنے والوں کو ہی ملتی ہے۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ جینے کا بہترین اصول ہے، آپ بھی اپنا لیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ صرف نیک ہی نہ بنیے بلکہ دوسروں کے ساتھ نیکی بھی کیجیے۔ توکل، اللہ پر یقین کرنا، ان چیزوں کے ہونے کا بھی جو بظاہر ناممکن نظر آ رہی ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جہاں بات سمجھ نہ آئے وہاں دین کام آتا ہے۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ جہاں سمجھ نہ آئے وہاں حکم ماننا۔ خود انسان کے بنائے ہوئے اصول تو ایسے ہیں کہ جو چیز ایک کے ہاں بدترین ہے دوسروں کے ہاں وہی بہترین ہے۔ کسی کی برا یا اچھا کہہ دینے سے آپ اچھے یا برے نہیں بن جاتے۔ اچھائیوں برائیوں کا بھی ایک پیمانہ ہے، وہی جو آسمانی صحیفوں سے اتارا جاتا ہے۔ جس کو احساس نہ جلائے اس کو بھلا کون جلا سکتا ہے؟ وہ لوگ چلے گئے جب آپ کے سر میں درد ہوتا تھا تو ان کے دل میں درد ہو جاتا تھا۔ عقل کا حجاب اٹھ جائے تو جلوہ کچھ اور ہی ہے۔ باقی کی محبت ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ باقی رہنے والے کا محبوب بھی باقی ہی ہوگا۔ ٹوٹا ہوا دل اللہ کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، مجھے فرانس کے ملاحوں کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ جب وہ سمندر میں اترنے لگتے ہیں تو بڑی مختصر سی دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں، اے خدا، تیرا سمندر بہت بڑا ہے اور میری کشتی بہت چھوٹی، تو ہم پر رحم فرما۔ صحرا میں کشتی وہی بناتے ہیں جنہیں خدا کی رحمت پر بھروسہ ہو۔ وہ جانتے ہیں کہ خدا بھروسہ توڑنے والوں میں سے نہیں، معجزے انہی لوگوں کا مقدر ہوا کرتے ہیں۔ حکیم لقمان نے کہا، میں نے زندگی میں ایک طویل مدت دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا، اگر یہ اثر نہ کرے؟ آپ مسکرائے اور بولے، دوائی کی مقدار بڑھا دو۔ اگر تمہیں ہر جگہ اپنی جماعت، اپنا لیڈر، اپنا فرقہ یا اپنی رائے ہی درست لگتی ہے تو یقین جانو آپ کو مزید تعلیم کی ضرورت ہے۔ الجھنیں کئی چکے بھی سلجھائی جاتی ہیں، لوگ سارے تو نہیں قد کے برابر ہوتے۔ ہر چیز میں حسن ہے لیکن نظر کسی کسی کو آتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، سب سے خطرناک دشمن وہ ہے جو دوست بن کر آئے۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ انسان کے دل کا بدترین لباس حسد ہے۔ آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ انسان کی ہر سانس اسے موت کی طرف لے جا رہی ہے۔
और वो समझता है कि वो जी रहा है। मायूसी रास्ते का सबसे बड़ा राहज़न है। वक्त मिट्टी डाल देता है यादों पर, माजी पर, आरज़ुओं पर, गलतियों पर और चाहतों पर, यहाँ तक कि रिश्तों पर भी। मुश्किल रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिल तक ले जाते हैं। नाकामियाँ नमक की मानिंद होती है जिससे कामयाबी का जायका समझ में आता है। वही शख्स दूसरों के एतमाद को जीत सकता है जिसे खुद पर एतमाद होता है। वही लोग अपनी तनकीद को बर्दाश्त करते हैं जो हकीकत में अपनी बेहतरी चाहते हैं। सिर्फ मरी हुई मछलियाँ ही पानी के बहाव के साथ बहती हैं। सूरज से सबक सीखना है तो उसे डूबते हुए देखो, क्योंकि ये तुलू भी होगा। ज़हानत की सच्ची निशानी जानकारियों की फरावानी नहीं बल्कि ख्यालात की गहराई है। आप एक ही बार जीते हैं, लेकिन अगर सही से जिए तो एक ही बार काफ़ी है। गुस्सा ऐसी आंधी है जो दिमाग का चिराग गुम कर देती है। इसी से अपना मुकाबला ना करें। कम पहन लें, सस्ता पहन लें, सादा खाना खा लें लेकिन हलाल खाएं। कम में कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि शर्म तो हराम खाने में आनी चाहिए। दूसरों के गुनाहों को शुमार करना छोड़ दिए, क्योंकि उसके लिए फरिश्ते मुकर्रर किए जा चुके हैं। अपने आमाल पर नज़र डालिए, क्योंकि उसके लिए फरिश्ते भी मुकर्रर हैं और आपको जवाब भी लाजमी देना है। जो अपनी गुफ्तगू में सच बोलता है उसकी खुश अखलाकी में इजाफा हो जाता है। इंसान की अपनी ज़बान इंसान की बेहतरीन दोस्त भी है और बदतरीन दुश्मन भी, और ये भी इंसान के ऊपर है कि वो उसे अपना दोस्त बनाए या दुश्मन। खामोशी की ज़बान कोई कब जानता है जो तू नहीं जानता, तेरा रब जानता है। तन्हाई में गुनाह कर या कर इबादत, तेरे क़ल्ब की गहराई में क्या वो सब जानता है। भरोसे के बगैर कोई रिश्ता चुन नहीं सकता, न बंदे का अपने रब के साथ, न इंसान का इंसान के साथ। जीने के लिए इतनी बहादुरी लाजिम है कि तुम्हारे दिल में अल्लाह के सिवा किसी का खौफ ना हो। हम उस रब से मदद की उम्मीद रखे बैठे हैं, सारी कायनात का मालिक है। बेशक वो किसी को मायूस नहीं करता। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, अगर आप तकलीफ में हैं तो लोगों से अपने हालात पोशीदा रखें, और अगर आप आसानी में से गुजर रहे हैं तो लोगों को अपने साथ शरीक कर लें। जिनके दिल की बात इस दुनिया में सुनने समझने वाला कोई नहीं होता, उनकी सब कही अनकही बातें इस दिल का मकीन सुनता है, बड़े गौर, ध्यान और पूरे खुलूस के साथ। तेरा रब जिस दिल में रहता है उसे दुनिया वालों से बात करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। जब तुम अल्लाह की याद से गाफिल हो तो सांस लेने के बावजूद भी तुम मर चुके हो। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, जिंदगी अपने रूबरू होने का नाम है, अपने करीब होने का नाम है, अपने से आशना होने का अपना ही नाम है। मैं ही जिंदगी हूँ, लेकिन इस शर्त के साथ कि मैं तस्लीम करूँ कि तू भी जिंदगी है और वो भी जिंदगी ही है। सबका एहतराम ही अपना एहतराम है, सबकी ज़िंदगी ही अपनी ज़िंदगी है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, ए अल्लाह, तू मख्फी है और एक राज है, लेकिन हमारे राज तुझसे छुपे हुए नहीं हैं। इसीलिए हदीस में है कि अल्लाह की नेमतों में गौर किया करो, उसकी ज़ात में गौर ना किया करो। इंसान के बुरे आमाल उसकी तकलीफ़ की वजह है, और बुरे आमाल का वो खुद जिम्मेदार है, मुकद्दर उसका जिम्मेदार नहीं। न किसी को फ़ायदा या नुकसान की फिक्र,
اور نہ فلاں کو فلاں کا خیال۔ اللہ کو پہچاننے والوں کی حالت بغیر نیند کی بھی یہی ہوتی ہے۔ بندے ہمیشہ کعبے کی طرف متوجہ رہتے ہیں، جبکہ اللہ ہمیشہ دن کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے سب رزق کے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ انسان کی کوشش اور کمائی کرنا ان تالوں کی کنجی ہے۔ چابی کے بغیر تالا نہیں کھلتا، اس لیے رزق حاصل کرنے کے لیے کوشش ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں انسان کے جسم میں جان اور روح جاری پانی کی طرح غیب سے پہنچتی رہتی ہے۔ دنیا سے چن کی آواز آتی رہتی ہے، یہی حال روح انسانی کا ہے۔ یہ غیب سے سنتی ہے کہ جسم کی دنیا سے نکل جا اور نئی دنیا میں آ جا۔ اس دنیا میں جس نے اپنے ظاہر حسن اور قدر و فر کو بڑھانے کی کوشش کی، سینکڑوں آفتوں نے اس کی طرف رخ کیا۔ غصہ، حسد، رشک اور شہوت اس کو اپنی طرف کھینچیں گے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، انسانوں سے خلوت اختیار کر اور اللہ سے دوستی جوڑ۔ اگر تو اس کی پناہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو آگ اور پانی تیرے سپاہی بن جائیں گے، جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ وہ آئینہ جو زن اور مین سے دور ہو، وہ خدا کے نور کی روشنی سے بھرا ہوا ہے۔ جا اس کے رخ کو زن سے صاف کر، پھر حقیقت کو دل کے کان سے سن، تاکہ تو پانی اور مٹی کے خول سے باہر آ جائے۔ روح کو راستہ دو اور شوق سے راستے پر چلو۔ روح اپنی اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا دم رکھتی ہے۔ وہ ایک وقت میں زخم اور دوسرے میں مرہم بن جاتی ہے۔ اگر تو شکر جیسی بات بھی کہنا چاہتا ہے تو پھر بھی صبر کر۔ عقل مندوں کو صبر مرغوب ہوتا ہے۔ جو بات کرنے کے معاملے میں صبر اختیار کرتا ہے، آسمان سے بلند ہو جاتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں اتنا تو بڑا نہ بنو کہ دوسرے راضی کرنا مشکل ہو جائے، ناممکن ہو جائے۔ تم اتنی بلندی پر جا کر نہ بیٹھ جاؤ کہ دوسرا تلاش ہی نہ کر سکے، پھر دوسرے کو کیسے راضی کرو گے؟ اس تکلیف کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں خدا کی طرف لوٹا دیا۔ شکر اس غم کا جس نے آپ کو اللہ والا بنا دیا۔ شکر کرو ان نامہربانوں کا جنہوں نے اصلی مہربان کی طرف رجوع کرا دیا۔ جب ابھارا ہے تو اپنے قرب کی حد تک ابھار، جب بنایا ہے تو اپنے لطف کے قابل بنا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں یہ دنیا جان ہے اور آرزو اس کا دانہ ہے۔ خواہش اور لالچ سے بچ، تقوی اختیار کر، کیونکہ اس کے بعد ہی انسان کا دل خود بخود بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے لگتا ہے۔ عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دیں۔ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں گزشتے ہوئے واقعات کو یاد کرنا اور آئندہ کی فکر دراصل خدا سے حجاب ہے۔ تو دونوں کو جلا دیں، ماضی اور مستقبل کے واقعات پر نہیں، ان کے پیدا کرنے والے پہ نظر رکھ۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں جو شخص آپ کے شکار میں پھنس سکتا ہو اسے نہ پھنساؤ، تو پھر انسان کی اپنی قبر آسان ہو جاتی ہے۔ اگر آپ انسان کو دنیا میں تکلیف نہ پہنچاؤ تو آپ وہاں تکلیف سے بچ جاؤ گے۔ اللہ سے راضی کون ہوتا ہے؟ جو آرام اور تکلیف کے باوجود کوئی بدلاؤ نہ چاہے۔ تو آپ اپنے نصیب پر راضی رہنے والے خوش نصیب ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو اپنی زندگی پر راضی رکھیں۔ زندگی پر راضی ہونا خدا پر راضی ہونا ہے۔ جو خدا پر راضی ہو اللہ اس پر راضی ہو گیا۔
دراصل غلطی وہی ہے جس سے ہم نے سیکھا کچھ نہیں، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سبب ہے۔ کسی کے دل کی ایک آہ جنت میں ایک قدم داخل ہونے والے انسان کو واپس کھینچ لاتی ہے، ایک دعا دوزخ میں ایک قدم داخل ہو جانے والے انسان کو جنت میں لے آتی ہے۔ اس لیے آپ دل کی دعا لو اور دل کی آہ نہ لو۔ جو نصیب والے ہیں، اگر ان کا عمل بظاہر کمزور ہو تو بھی ان کا نصیب بلند ہے، عروج پر ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے تو بظاہر یہ گرنے کا امن ہے، مگر یہ عروج کا امن ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کو آواز آئی کہ مبارک ہو، پیغمبری کا سفر شروع ہو گیا، کیونکہ آپ علیہ السلام کی پیغمبری کا سفر کنویں میں گرنے سے تھا۔ تو بات یہ ہے کہ عروج والے وہ بظاہر زوال میں بھی صاحب عروج ہی ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، تم محبت بھی کرتے ہو انسانوں سے نہیں چیزوں سے، تمہیں کثرت عزیز ہے، تم آلائش سے زیبائش سے اور نمائش سے محبت کرتے ہو، تم فطری جذبات سے محروم ہو چکے ہو، تم اپنے مکان کو ہی سجاتے رہتے ہو، اس میں فانوس روشن کرتے ہو، اس میں چراغاں کرتے ہو، مگر تمہارے دل کی دنیا میں چراغاں نہیں ہے، مکان جگمگا رہے ہیں اور دل بجھے ہوئے، باہر کا چراغاں دل کا اندھیرا دور نہیں کر سکتا۔ خدا کا دوست وہ ہے جن میں 3 خوبیاں ہو، دریا جیسی سخاوت، آفتاب کی طرح شفقت اور زمین کی مانند عاجزی۔ احترام ایسا قدم ہے جو محبت سے ہزاروں میل آگے ہے۔ کبھی کسی ایسے شخص پر ظلم مت کرو جس کے پاس فریاد کے لیے اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ کاہل نہ بن، کاہل آدمی ہمیشہ محروم رہتا ہے اور اس کے گریبان میں ندامت ہوتی ہے۔ تو اپنے اعمال کو اچھا بنا۔ یا اللہ، اگر دل میں تو ہے تو دل ایک مسجد ہے، اور تو نہیں ہے تو دل ایک بت خانہ ہے۔ دل میں تو نہ ہو تو دل ایک دوزخ ہے، اور دل میں تو ہو تو دل ایک جنت ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم بات کرنا چاہو تو پہلے اس میں غور اور فکر کر لیا کرو، اس میں اچھی نیت قائم کرو اور اس کے بعد بات کرو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جاہل کی زبان اس کے دل کے آگے ہے، اور عاقل اور عالم کی زبان اس کے دل کے پیچھے۔